السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں آج آپ حضرات کو کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 یعنی انٹر والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے میں آپ حضرات کو سبق نمبر 21 تک پڑھا چکا ہوں، جو تھا آپ کا اس سے پہلے والے سبق، یعنی مرثیہ تھا کن کا؟ غم ارشد، یعنی جس کے رائٹر یعنی مصنف تھے عطا کاکوئی، اور دو تاریخیں تھیں کن کے؟ واحد نظیر کی، جس کے رائٹر تھے۔ اور آج جو ہے اسٹوڈنٹ سبق نمبر 22، 23، 24 اور 25 یہ مکمل طور پر یعنی کمپلیٹ سبجیکٹو یعنی 4 سبق کا پڑھانے جا رہا ہوں۔ سبق نمبر 22 ہے یارب چمن نظم کل گلزار ارم کر، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں میر انیس، اور دوسرا ہے خود نوشت یعنی میں یونیورسٹی میں، جس کے رائٹر ہیں احسان دانش، دوسرا ہے فسانہ عجائب، جس کے رائٹر ہیں مرزا رجب علی بیگ سرور، اور چوتھا ہے افسانہ کوارنٹین، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہے راجندر سنگھ بیدی۔ اسٹوڈنٹ، آج کے اس کلاس کے اندر میں آپ حضرات کو سبجیکٹو یعنی ایسا ایک اہم کوشچن پڑھانے جا رہا ہوں اسٹوڈنٹ، جو اس سے پہلے یعنی 2017 سے لے کر 2024 یعنی جنوری میں جو ایگزام ہوا ہے، ان ایگزام کے اندر یہ کوشچن پوچھا جا چکا ہے۔ اس وجہ سے میں مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے لیے کیوں نہیں ایسے کوشچن یکجا کر کے اکٹھا کر کے پڑھاؤں، تاکہ آپ کے ایگزام میں ذرہ برابر بھی ٹینشن نہ ہو آپ کو۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ یہاں ہے مختصر ترین سوالات۔ سب سے پہلے سبق یعنی سبق نمبر 22 ہے یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، جس کے رائٹر مصنف ہے میر انیس۔ اسی کے بارے میں سوال نمبر 1 میں ہے کہ میر انیس کا پورا نام کیا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ میر ببر علی۔ کیا ہے میر انیس کا پورا نام؟ میر ببر علی انیس ہے۔ سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ مرثیہ کی تمہید کو کیا کہتے ہیں؟ مرثیہ کی تمہید کو مرثیہ کی تمہید کو چہرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چہرہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 3 میں ہے میر انیس کے ایک ہم عصر کا نام بتائیے۔ تو سیدھا سے جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ میر انیس کے ایک ہم عصر مرزا سلامت علی دبیر ہیں۔ ہم عصر نے ہم عمر یعنی دوست۔ آگے سوال نمبر 4 میں کہ اردو کے پہلے مرثیے کا نام کیا ہے؟ یعنی جو پہلا مرثیہ لکھا گیا تھا ان کا پہلا نام کیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا سا جواب ہوگا کہ اردو کے پہلے مرثیے کا نام نوسر ہار ہے۔ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، ہر ایگزام کے اندر یہ آپ کا پوچھا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایگزام میں پوچھا ہے اور اس پہلے ایگزام میں یہ ضرور پوچھا ہے۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 5 میں ہے کہ مرثیہ کس لفظ سے مشتق ہے یعنی نکلا ہے؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا کہ مرثیہ لفظ رسا سے مشتق ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ انیس کا تعلق کس دبستان سے ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا انیس کا تعلق دبستان لکھنؤ سے ہے۔ کہاں سے؟ لکھنؤ کے دبستان سے۔ آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 7 میں انیس کے اسلاف میں کس مثنوی نگار کا نام آتا ہے یعنی بزرگوں میں؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا انیس کے اسلاف میں میر حسن مثنوی نگار کا نام آتا ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا کیا ہے آبجیکٹو مطلب مختصر ترین سوالات ما جوابات۔ اسٹوڈنٹ اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں مختصر سوالات ما جوابات کے اندر۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی کیا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ مرثیہ کے اجزاء ترکیبی مندرجہ ذیل ہیں، یعنی کتنے اجزاء ہیں مرثیہ کے اندر، کیا کیا ہے، وہ ساری باتیں آپ کو یہاں میں آپ کو سامنے اجاگر کرنے جا رہا ہوں۔ یہاں ہے چہرہ، اس حصہ میں عموماً حمدنات، منقبت اور مناجات وغیرہ تمہید کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں۔ یہاں 2 میں ہے سرایا، اس حصہ میں مرثیہ کے ہیرو کے قد و قامت اور خال و خط وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ نمبر 3 میں ہے کہ رخصت یعنی ہیرو کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ میں جانے کے لیے اجازت لینا کیا ہے؟ شامل ہے۔ نمبر 5 میں ہے کہ آمد یعنی ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ رزم گاہ میں آنا۔ نمبر کیا ہے؟
5 ہیں रिज्ज़ किस को कहते हैं? रिज्ज़ की करें हीरो की ज़बान से अपने नस्ब की तारीफ़ और फ़न जंग में अपनी महारत का इजहार। नंबर 6 में है कि जंग हीरो को किसी नामी पहलवान से या दुश्मन की फौज से बहादुरी के साथ लड़ना। नंबर 7 में है शहादत यानी हीरो का दुश्मनों के साथ जख्मी होकर शहीद हो जाना। नंबर 8 में है कि बहन बहन किसको कहते हैं? यानी हीरो की लाश पर उसके अजीज़ों खुसूसन औरतों का रोना वगैरह क्या होगा? बीन यानी बीन बीन का रोना। यानी कहते हैं ना, जैसे किसी के घर में डेट हो जाता है तो वो लोग बीन बीन कर रोते हैं, यानी उसकी अच्छाई या बुराई बयान करके, यानी मेरा फलां दादा ऐसे थे, वो ये थे, वो थे फलां वगैरह, ये सब जो है क्या चीज़ गिना गिना कर रोते हैं, तो उसी को बीन बीन कहते हैं। आगे है सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट कि अनीस मरसिये में किस तर्ज तहरीर से काम लेना चाहते हैं? तो सीधा जवाब होगा स्टूडेंट कि मीर अनीस के तर्ज तहरीर में सलासत, रवानी, शगुफ्तगी और फसाहत के दीगर लवाजिम इस कदर नुमाया हैं कि उनके बयान करने और उनकी तरफ मतवज्जा करने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होती। आगे हैं कि खुसूसन मीर के कलाम में फसाहत इस दर्जा नुमाया है कि उनका कोई मुखालिफ भी उस हकीकतकार के हकीकत का इनकार नहीं कर सका। वह क्या दकीक और नाजुक ख्यालात को आसान लफ्ज़ों में इस तरह अदा कर देते हैं कि ज़ाहिर बेन निगाहें क्या मजमून की जिद्दत और बारीकी तक नहीं पहुंच सकती। आगे हैं स्टूडेंट सवाल नंबर 3 में कि इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है, अनीस दर्जवाला मिसरा क्यों रकम करते हैं? अपने सबक के हवाले से जवाब दीजिए। करें पेश नज़र मिसरा इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है मीर अनीस के ज़ेर निसाब मरसिया के छठे बंदे से माखूज है। इस बंदे में शायर मीर अनीस ने अपने तई दुनिया की नाकदरी का क्या करें शिकवा किया है। चुनांचे शायर खुदा से मुखातब होकर कहता है कि आज की इस दुनिया में लोगों का जहन आलूदा हो चुका है, यानी गंदा हो चुका है। कह रहे हैं कि इस तरक्की याफ्ता दुनिया में सब कुछ है मगर इंसाफ नहीं है। जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज जिसके पास प्रॉपर्टी है, माल दौलत है, जायदाद है, मनसब है, ओहदा है, अगर वो इंसान गलती करता है तो उसकी गलती का क्या इंसान दूसरे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। कहावत है ना, जिसके दरवाजे पे अमीरी के शजर लगता है हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। यानी उसका हर ऐब क्या है? ज़माने को हुनर लगता है। यानी कितना बुराई कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन उसके लोग क्या करेंगे? पर्दापोशी कर देंगे, यार छोड़े जाने दीजिए, क्या है, ऐसे ही गलती होगी। अगर उसी के मुकाबले में कोई नादार, कमज़ोर, बेबस, गरीब कोई गलती करता नहीं भी करता है, ढूंढ के उसको थोप दिया जाता है और उसको इतना उछाला जाता है, इतना उछाला जाता है कि जैसा लगता है कि कितना बड़ा ये जुल्म कर दिया है। खैर वही कह रहे हैं ये कर। इस तरह इस मिसरा में शायर ने अपनी साथ नाइंसाफ़ी का गिरा किया है। आगे सवाल नंबर 4 में कि मिसरों में लफ्ज़ों की तरतीब दुरुस्त कीजिए। तो क्या होगा? एक में कि सौरंग का मजमून हो तो एक फूल से बांधूं। नंबर 2 में चमन नज़्म को यारब गुलजार इरम कर। नंबर 3 में सब कुछ है पर इंसाफ इस अहद में यानी इस ज़माने में नहीं है। यहाँ है एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधूं, यानी नंबर 2 में यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। यहाँ बेतरतीब था, करे चमन नज़्म को यारब गुलजार इरम कर, यहाँ करे यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। यहाँ पर एक फूल का मजमून हो, है ना, यहाँ तक क्या था? सौरंग का मजमून हो तो एक फूल से बांधो, ऐसा नहीं है। लेकिन सही यहाँ तरतीब से क्या मिसरा है? एक फूल का मजमून हो तो सौरंग से बांधूं, यारब चमन नज़्म को गुलजार इरम कर। 3 में एक इस अहद में सब कुछ है पर इंसाफ नहीं है। या क्या था? सब कुछ है पर इंसाफ इस अहद में नहीं है। हालांकि यहाँ बगैर तरकीब की तरतीब से था, यहाँ तरतीब के साथ है। तो चलिए स्टूडेंट आगे है सबक नंबर 23 मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। वो कौन है? 23 यानी खुद नविश्त यानी एहसान दानिश के, जो मैं यूनिवर्सिटी में लिखा है, जिसके राइटर क्या है? एहसान दानिश है। करे मेमार सवाल नंबर 1 में मेमार किसको कहते हैं? करे मेमार तामीर करने वाले को यानी राज मिस्त्री को मेमार कहते हैं। आगे सवाल नंबर 2 में स्टूडेंट कि बुद्धू कैसा मिस्त्री था? तो सीधा जवाब होगा कि बुद्धू शरीफ और मेहनती मिस्त्री था।
سوال نمبر 3 میں ہے رہٹ پر مزدور کی مزدوری کتنی تھی؟ تو جواب ہوگا کہ رہٹ پر مزدور کی مزدوری 12 آنے تھی۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ رہٹ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا کہ رہٹ سے کنویں سے پانی نکالنے والا ایک آلہ ہے جس میں پہیہ لگا رہتا ہے۔ کرتا کون تھا؟ کرتا رہٹ پر کام کرنے والا ایک مستری تھا۔ آگے ایک احسان دانش نے کس یونیورسٹی میں مزدور کا کام کیا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ احسان دانش نے لاہور یونیورسٹی میں مزدور کا کام کیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بہت بڑے کیا ہے رائٹر اور لیکھک ہو گئے، ہے نا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ رہٹ چلانے کا کام کس جانور سے لیا جاتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ رہٹ چلانے کا کام بیل سے لیا جاتا ہے، جو پہلے زمانے میں تھا، اب تو رہٹ کا کام ختم ہو گیا کیونکہ اب پانی کا فراوانی بہت ہو گیا، ہینڈ پائپ وغیرہ جگہ جگہ قائم ہو گیا، موٹر وغیرہ لگ گئے، اس وجہ سے اب رہٹ جو ہوتا ہے وہ کام ختم ہو گیا۔ کنواں وغیرہ کا جو بھی تھا گاؤں دیہات میں وہ سب کیا ہے بند کر دیا گیا، یعنی اس کو کیا ہے نیست نابود کر دیا گیا۔ سوال نمبر 8 میں کہ رتا کی نگاہیں ممنونیت سے کیوں جھک گئی؟ تو جواب ہوگا کہ رتا کی نگاہیں ممنونیت سے اس لیے جھک گئی کہ احسان دانش نے اس کی جگہ 1 گھنٹہ کام کر دینے کا وعدہ کیا تھا، ہے نا۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ ہرنوٹا کس کو کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ خوبصورت اور گٹھیلے بدن کے نوجوان کو ہرنوٹا کہتے ہیں، یعنی جو طاقتور ہو، جس کا بدن سخت ہو، یعنی مضبوط ہو، اسی کو کیا کہیں گے؟ ہرنوٹا کہیں گے۔ یہاں سوال نمبر 10 میں اسٹوڈنٹ کہ منشی کے لڑکے نے کیوں کام چھوڑ دیا؟ تو سیدھا جواب ہوگا خون کا دست آنے کی وجہ سے منشی کے لڑکے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہاں مختصر سوالات مع جوابات میں ہے کیا ہے؟ سوال نمبر 1 میں کہ رہٹ کے پانی سے کون سے کام لیے جاتے تھے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ رہٹ کے پانی سے کئی کام لیے جاتے تھے۔ رہٹ کے پاس سے ایک نالی نکلتی تھی جو حوض میں جاتی تھی، حوض بھرا تھا اور ہر وقت پانی سے بھرا رہتا تھا، اس حوض کے پانی سے اینٹیں بھگائی جاتی تھی، گاڑا اور چونا بھی بنایا جاتا تھا اور دیواروں پر بھی چھڑکاؤ کا کام یعنی چھڑکاؤ کیا جاتا تھا، ہے نا، کس سے؟ رہٹ کے پانی سے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 میں کہ رتا کی موت کیسے ہوئی؟ تو سیدھا جواب ہوگا اسٹوڈنٹ کہ رتا احسان دانش کے ساتھ کیا رہٹ پر کام کرتا تھا۔ رہٹ کا کام دراصل بہت محنت طلب تھا، یعنی بہت محنت کرنے والا جو رہتا تھا وہی وہ کام کر سکتا تھا۔ اس کام کو بیل کیا کرتے تھے، لیکن بیل نہیں ملنے پر یہ کام آدمی سے لیا جاتا تھا۔ رتا اپنی گھریلو مجبوری کی وجہ سے رہٹ چلانے کا کام کرتا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، لیکن مجبوری تھی، وہ ابھی کام پر جٹا رہا۔ آگے ہے کہ آخرکار وہ 3-4 دن تک کام پر نہیں آیا، پھر معلوم ہوا کہ اسے 3-4 دن خون کے دست آئے اور بس وہ دنیا کو خیر بات کہا گئے، یعنی اس دنیا سے وہ الوداع کہا گئے۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ احسان دانش اپنی یادگار کے طور پر بطور کیا چھوڑنا چاہتے تھے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ احسان دانش اپنی یادگار کے طور پر پڑھنے لکھنے سے متعلق کئی چیزیں چھوڑنا چاہتے تھے، چونکہ وہ جس یونیورسٹی میں مزدور کی حیثیت سے کام کر چکے تھے، پھر اپنی محنت سے پڑھ لکھ کر یہ پروفیسر بنے اور اسی یونیورسٹی میں ممتحن بن کر آئے، تو ان کو ماضی کی یاد آئی اور وہ چاہتے تھے کہ میں ایک مزدور یونیورسٹی بناؤ، اور اگر زندگی نے موقع دیا اور حالات موافق رہے تو اپنی تصانیف کے علاوہ ایک اعلیٰ معیار کی لائبریری قائم کریں گے اور یادگار کے طور پر ایک یونیورسٹی بھی قائم کریں گے۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کہ مصنف تکان مٹانے کے لیے کیا ترکیب کرتا ہے؟ سیدھا جواب ہوگا کہ مصنف نے تکان مٹانے کے لیے اپنا ایک معمول بنا لیا تھا۔ جب وہ رہٹ چلاتے تھے تھک جاتا تھا اور کام سے فارغ ہو کر جاتا تھا تو پہلے کیا پورے بدن میں اچھی طرح تیل مالش کرتا تھا، پھر پانی گرم کرتا تھا اور اسی گرم پانی سے اچھی طرح کیا کرتا تھا؟ غسل کرتا تھا۔ یعنی اتنی تھکان ہو جاتی تھی کہ وہ کیا اپنے بدن پر تیل کی اچھی طریقے سے مالش کرتا تھا، پھر گرم پانی سے اس پانی سے اپنی اچھی طریقے سے غسل کرتا تھا، ہے نا، تاکہ اس کے بدن میں ذرہ برابر بھی کیا تھکان محسوس نہ ہو۔ اس عمل سے مصنف کہ دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی اور جسم پھول کی طرح ہلکا اور لطیف ہو جاتا تھا۔ ان دنوں اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس کی
کیا رگیں تانبے کی تاروں میں تبدیل ہو گئی ہیں اور بدن کا گوشت شیشے میں بدل رہا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سوال نمبر 4 اور مختصر سوالات، یعنی مختصر سوالات ما جوابات جو تھا سبق نمبر 23 سے، یعنی جس کے رائٹر یعنی مصنف تھے احسان دانش۔ اب ہم چلتے ہیں فسانہ عجائب سبق نمبر 24 جس کے رائٹر ہیں مرزا رجب علی بیگ سرور۔ یہاں اسٹوڈنٹ مختصر ترین سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1 میں ہے کہ فرخندہ بخت کس کو کہا گیا ہے؟ تو اسٹوڈنٹ سیدھا جواب ہوگا کہ یمن کے بادشاہ کو فرخندہ بخت کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 میں ہے کہ سائل کو کیا ملا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ سائل کو تاج و تخت ملا۔ کیا ملا؟ تاج و تخت ملا۔ کون؟ سوال کرنے والے کو۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کہ بادشاہ سلطنت چھوڑ کر کہاں گیا؟ تو سیدھا جواب ہوگا بادشاہ سلطنت چھوڑ کر دوسرے شہر چلا گیا۔ سوال نمبر 4 میں ہے کہ سوداگر نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جواب ہوگا کہ سوداگر نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ بازی کا سلوک کیا، دھوکہ دھڑی کیا۔ سوال نمبر 5 میں ہے کہ بادشاہ کی بیگم کس کے ساتھ گئی؟ تو جواب ہوگا کہ بادشاہ کی بیگم سوداگر کے ساتھ چلی گئی، یعنی چلی تو نہیں گئی بلکہ سوداگر نے دھوکہ دھڑی کر کے انہوں نے کیا کہا کہ میری بیوی کو درد سے ہو گئی ہے، یعنی میری بیوی کیا ہے؟ بچے کی پیدائش کا درد ہے اور میرے پاس کوئی عورت نہیں ہے۔ تو بادشاہ بھولے بھالے تھے اور ان کے پاس گئے، ان کو کہا کہ آپ اپنی بیوی کی ضرورت ہے تاکہ میری بیوی کا ہیلپ کر سکیں، اور کہ حتیٰ کہ سوداگر کے کیا دل میں بدگمانی تھا کیونکہ بادشاہ کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی۔ تو ایسا ہوا اس کی بیوی کو لے کر یہ بادشاہ کیا سوداگر گھوڑے پر سوار کیا لے کر چل نکلا۔ پھر بیچارہ بہت دور تک تلاش کیا، 2 بیٹے تھے بادشاہ کو، اور ایک ندی آئی، ندی کو پار کرنے میں بڑے بیٹے کو اس پار رکھا، چھوٹے بیٹے کو کیا اس پار لینے گیا، ادھر سے بڑے بیٹے کو بھیڑیا اچک لے گیا ہے نا۔ جب اس بیٹے کو چھوڑ کر ادھر جانا چاہا تو یہ بیٹا بھی ڈوب کر مر گیا، یعنی بہت برا حال ہوا۔ چلیے اسٹوڈنٹ مختصر سوالات و جوابات میں کہ بادشاہ کس مزاج کا آدمی تھا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ بادشاہ بہت اچھے مزاج کا آدمی تھا، وہ نیکی اور انصاف کو پسند کرتا تھا۔ اس کی نیکی کی وجہ سے پورے ملک میں امن و امان قائم تھا۔ اس کے نیک صفت کی وجہ سے عوام بادشاہ کو بخشندہ تاج بخت، نیک سیرت اور فرخندہ بخت وغیرہ القاب سے پکارتے تھے۔ کرے کوئی بھی سائل جیسے ہی کوئی سوال کرتا فوراً اس کی فریاد سنی جاتی اور اس کی ضرورت کو پوری کی جاتی تھی، ہے نا، یہاں تک کہ پورے ملک کے لوگ اسے خدا دوست کے نام سے پکارنے لگے۔ سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ سوداگر نے بادشاہ سے کیا کہا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ سوداگر نے بادشاہ کے ساتھ فریب کیا اور کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، قافلہ باہر اترا ہوا ہے، میری بیوی کو درد ذیل ہو رہا ہے، دائی کی تلاش میں دیر سے گدائی کر رہا ہوں، یعنی کھوج کر رہا ہوں کہ دائی نہیں ملی ہے، آپ بزرگ آدمی ہیں، مہربانی کیجیے اور اپنی نیک وقت بیوی کو خدا کے واسطے میرے ساتھ جانے دیجیے تاکہ میری بیوی کو تکلیف سے نجات ملے، ہے نا۔ اسٹوڈنٹ سوال نمبر 3 میں کہ بادشاہ کی پریشانی کیوں بڑھ گئی؟ تو جواب ہوگا کہ بادشاہ کی پریشانی بیگم کے کھو جانے کی وجہ سے بڑھ گئی۔ سوداگر فریب دے کر بادشاہ کی بیگم کو لے گیا اور قافلے کے ساتھ دور نکل گیا۔ بادشاہ دوپہر تک بیگم کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب بیگم نہیں آئی تو کیا سوچا کہ خود جا کر تلاش کرنا چاہیے، دیکھیں ماجرا کیا ہے۔ دونوں لڑکوں کے ساتھ لیا اور تلاش میں نکلا، بہت تلاش کیا لیکن سوائے پاؤں کے نشان کے سوا کچھ نہ ملا۔ بہت دور سیاہ گرد اڑتی ہوئی دیکھی، مجبوراً بچوں کو ساتھ لے کر اسی طرف چل دیا۔ چند قدم چلا ہوگا کہ راستہ بھول گیا اور پریشانیاں بڑھتی چلی گئی۔ تو اسٹوڈنٹ آگے ہیں سوال نمبر 4 میں کہ بادشاہ کے بچے کہاں گئے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ بیگم کی تلاش میں جب بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ چلا تو ایک دریا کے کنارے پہنچا۔ دریا میں نہ پل تھا نہ کشتی تھی، مجبوراً ایک لڑکے کو دریا کے کنارے بیٹھایا اور چھوٹے کو کندھے پر لے کر دریا میں اتر گیا۔ اب یہ آدھا دریا پار کیا تھا کہ دریا کے کنارے والے لڑکے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا۔ وہ چلایا مگر بادشاہ نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا ادھر اس کے کاندھے پر سے بچہ گر گیا۔ اس طرح بڑے لڑکے کو بھیڑیا لے گیا اور چھوٹا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا سبق نمبر 24۔ اب آگے ہے یہ سبق نمبر 25 جو ہے آپ کا کیا کوارنٹین، افسانہ کوارنٹین ہے سبق نمبر 25 جو راجندر سنگھ بیدی لکھے ہیں۔ آج کی سبق میں بہت ہی مزہ آئے گا۔ یہاں ہے سوال نمبر 1 میں کہ کوارنٹین افسانے میں کس وبا کا ذکر ہے؟ تو
تو سیدھا جواب ہوگا کہ کوارنٹین افسانے میں پلیگ کی وبا کا ذکر ہے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا VVI کوشچن ہے، یہ ہر ایگزام میں پوچھا جاتا ہے کوارنٹین کے بارے میں، ہے نا، اس وجہ سے آپ اس کو ذہن نشی کر لیں، ورنہ اگر آپ نے اس وقت کو ضائع کر دیا، خدا را زندگی کے اندر آپ کے بار بار کیا انٹر کا ایگزام نہیں آئے گا، میٹرک کا ایگزام نہیں آئے گا، خدا را جس والدین نے آپ کو جس طریقے سے آپ کے لیے کیا ہے جو تمنائیں باندھے ہوئے، شوق لگائے ہوئے، ذوق لگائے ہوئے، خواہشیں کیے ہوئے ہیں، اگر آپ نے ان کی خواہشوں پر، تمناؤں پر پانی پھیر دیا تو خدا را آپ دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو ناسپاس پائیں گے اور چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ تو چلیے سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کی چوہوں سے بچنے کی تلقین کرنے والے اشتہار کے عنوان میں لوگوں نے کس بات کا اضافہ کیا؟ تو کیا ہوگا؟ اصل اشتہار تھا، جواب ہوگا اصل اشتہار تھا نہ چوہا نہ پلیگ، اور اضافہ کیا گیا نہ چوہا نہ پلیگ نہ کوارنٹین۔ سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کی کوارنٹین افسانے کے کردار ڈاکٹر کا اصل نام کیا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کوارنٹین افسانے کے کردار ڈاکٹر کا اصل نام کیا ہے؟ ریورنڈ مونت لعابد تھا۔ کیا تھا؟ ریورنڈ مونت لال عابد تھا۔ سوال نمبر 4 میں اسٹوڈنٹ کیا ہے؟ کوارنٹین افسانے میں صفائی کا کام کرنے والے بھاگوں کا پورا نام کیا ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ کوارنٹین افسانے میں صفائی کا کام کرنے والے بھاگوں کا نام ولیم بھاگو تھا۔ کیا تھا؟ ولیم۔ سوال نمبر 5 میں کہ بھاگو کے گھر پلیگ سے کس کی موت ہوئی؟ بھاگو کے گھر پلیگ سے، جواب ہوگا اس کی بیوی کی موت ہوئی۔ سوال نمبر 6 میں اسٹوڈنٹ کہ کوارنٹین کو دوزخ کس نے کہا؟ تو جواب ہوگا کہ کوارنٹین کو بھاگوں نے دوزخ کہا۔ سوال نمبر 7 میں ہے کہ وبا پر قابو پا لینے کے بعد ڈاکٹر کو کون سا عہدہ حاصل ہوا؟ سیدھا جواب ہوگا کہ وبا پر قابو پا لینے کے بعد ڈاکٹر کو لیفٹیننٹ کرنل کا عہدہ حاصل ہوا۔ سوال نمبر 8 میں اسٹوڈنٹ کہ بیدی کے پہلے افسانے مجموعے کا نام بتائیے۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ کا آبجیکٹو میں بھی آئے گا کہ بیدی کے پہلے افسانے مجموعے کا نام دانا و دام ہے، یہ VVI کوشچن ہے، اسٹوڈنٹ اس کو ذہن نشی کر لیں۔ سوال نمبر 9 میں ہے کہ کوارنٹین افسانے کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ کوارنٹین افسانے کا مرکزی کردار آپ کا کون ہے؟ بھاگو ہے۔ سوال نمبر یعنی مختصر سوالات میں جوابات ہے۔ اسٹوڈنٹ کی سوال نمبر 1 میں کہ کوارنٹین کس شے کا نام ہے؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ کوارنٹین کسی شے کا نام نہیں تھا اور نہ ہی کوارنٹین کسی بیماری کا نام تھا، بلکہ کوارنٹین اس وسیع زمینی رقبے کا نام تھا جس میں متعدی بیماریوں کے کیا زمانے میں بیمار لوگوں کو تندرست افسانوں سے قانونی اعتبار سے الگ کر کے لا ڈالتے ہیں تاکہ بیماری بڑھنے نہ پائے۔ اگرچہ کوارنٹین میں ڈاکٹروں اور نرسوں کا کافی انتظام تھا، پھر بھی مریضوں کی کثرت سے وہاں آ جانے پر ان کی فطرت فردن توجہ نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوال نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ کہ کوارنٹین زیادہ اموات کا باعث کیوں ہوئی؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ کوارنٹین زیادہ اموات کا باعث اس لیے ہوئی کہ کوارنٹین میں بہت سے مریض اپنے خواہش و اقارب یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے نہیں رہنے کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھے تھے، جیسا کہ ابھی کیا ہے کرونا وائرس چل رہا تھا جو ہے نا، ایک کسی کو ہو گیا تو اسی کے ڈر سے اس کے گھر والے کی سب کو ہو جاتا تھا۔ کئی مریض تو ایسے تھے جو دوسرے مریض کو اپنے سامنے مرتے دیکھ کر موت سے پہلے ہی مر گئے، جیسا کہ ابھی ہوا تھا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوا کہ کوئی معمولی طور پر بیمار آدمی وہاں کے وبائی فضا کے جراثیم سے ہی ہلاک ہو گیا اور کثرت اموات کی وجہ سے آخری رسوم بھی کوارنٹین کے مخصوص طریقے پر ادا ہوئی۔ آگے ہے سوال نمبر 3 میں اسٹوڈنٹ کیا ڈاکٹر پلیگ سے اپنی حفاظت کے لیے کیا کرتا تھا؟ تو سیدھا سا جواب ہوگا ڈاکٹر پلیگ سے اپنی حفاظت کے لیے شام کو گھر آنے پر کاروبار کیا ہے آنے پر کیا ہے کاربالک صابن سے کیا ہے ہاتھ دھوتا تھا اور جراثیم کش مرکب سے غرارے کرتا یا پیٹ کو جلا دینے والی گرم کافی یا برانڈی پی لیتا تھا۔ پھر بھی ڈاکٹر کے دل و دماغ پر پلیگ کا خوف کیا سوار رہتا تھا، ہے نا، جیسا کہ ابھی کوارنٹین میں تھا جو بھی ڈاکٹر جاتے تھے پورا ماسک سے وغیرہ ادھر ادھر کیا ہاتھ وغیرہ گلوز سے لگا کر ہی
کام کرتا تھا۔ خیر، سوال نمبر 4 میں ہے کہ بڑے برادری لابے یعنی ریورینڈ مونت لا آبے کیا کہتے ہیں؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ بڑے پادری لابے ریورینڈ موند لا آبے نے اکثر عیسائی مذہب کی تبلیغ کے لیے کوارنٹین کے علاقے میں آتے رہتے تھے۔ وہاں پادری لابے کہتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ ہے کہ بیماری کی مدد میں اپنی جان تک قربان کر ڈالو۔ سوال نمبر 5 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ ڈاکٹر رفتار صحت کا نقشہ دیکھ کر کیوں خوش ہوتا تھا؟ سیدھا ہوگا جواب کی وزیر بلدیات نے ایک عوامی پروگرام میں ایک کیا ہے پتلی سی چھڑی ہاتھ میں لی اور حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی توجہ اس سیاہ لکڑی کی طرف دلائی جو دیوار پر آویزاں نقشے میں بیماری کے دنوں میں صحت کے درجے کی طرف ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر میں انہوں نے نقشے میں وہ دن بھی دکھایا جب ڈاکٹر کے زیر نگرانی 54 مریض رکھے گئے، یعنی ان کی نگرانی میں کتنے مریض رکھے گئے؟ پیشنٹ 54 اور وہ تمام صحت یاب ہو گئے، اس لیے ڈاکٹر صحت کا نقشہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ سوال نمبر 6 میں ہے کہ ضرورت سے زیادہ برانڈی پینے کا ڈاکٹر پر کیا اثر ہوا؟ تو سیدھا جواب ہوگا کہ ضرورت سے زیادہ برانڈی پینے کا ڈاکٹر کی صحت پر یہ اثر ہوا کہ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا، نبض گھوڑے کی طرح دوڑنے لگی اور ڈاکٹر ایک پاگل کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ پھر اسے یہ بھی شک ہونے لگا کہ اس پر پلیگ کے جراثیم کا اثر ہو گیا ہے اور جلد ہی اس کے گلے اور رانوں میں گٹھیاں نمودار ہوں گی اور وہ بہت سراسیمہ اور خوف زدہ ہو گیا۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا میرا اور آپ کا سفر۔ کیسا رہا آج کا یہ ویڈیو اور آج کے یہ کلاس؟ اگر آپ کو اچھا لگے تو اسٹوڈنٹ آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اور آپ سے ادنا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں آج کی اس ویڈیو کو لنک کو ضرور لگائیں۔ اسٹوڈنٹ کچھ ہی سبق اور بچ گیا ہے، یعنی سبجیکٹو مکمل ہوگا، پھر آبجیکٹو دھواں دھار چلے گا، پھر ایسا تیاری کرا دوں گا انشاءاللہ کہ یوٹیوب میں اس طرح کی ویڈیو آپ کو نہیں ملے گا۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔